مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فهو الذي تم معناه وصورته فهو الذي تم معناه وصورته ثم استوى ثم اصطفاه حبيبا بارئ نسمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ابواب المناقب الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جاء فی فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا خلاد بن اسلم البغدادی قال حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الاوزاعی عن ابی عمار عن واصلة بن الاسقع قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اصطفى من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفى من ولد اسماعیل بنی کنانہ واصطفى من کنانہ قریشا واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم ھذا حدیث صحیح. میں نے جامع ترمذی کی کتاب المناقب کا ابتدائی حصہ تلاوت کی ہے. ابواب المناقب
یہ مناقب کے ابواب ہیں۔ اس کتاب کے تحت مختلف کتابیں ہوتی ہیں، وہ عنوان باندھے جاتے ہیں، تو مناقب کا یہ عنوان ہے۔ اور مناقب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کیے گئے ان کا یہاں پہ بیان ہے۔ اس کتاب کے اندر کچھ حصہ جو ہے اس میں مناقب کے حوالے سے باتیں ہوئی ہیں، احادیث آئی ہیں، اور وہ مناقب ظاہر ہے کہ سب سے پہلے تو نبی پاک کے حوالے سے بات ہوگی، پھر مناقب جو ذکر کیے گئے وہ مختلف شخصیات کے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق ہو گئے، عمر فاروق ہو گئے، صحابہ کرام، تو ان کا ذکر بعد میں ہے۔ سب سے پہلے ابتدا میں یہ کتاب کو عنوان باندھا جا رہا ہے اور کتاب کو ذکر کیا جا رہا ہے ابواب المناقب الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ امام ترمذی محدث ہیں بہت بڑے، اور ان کی یہ جو کتاب ہے جامع ترمذی، جس کے اندر انہوں نے احادیث کو جمع کیا ہے، اور یہ کتاب جامع بھی ہے صحیح بھی ہے۔ بخاری شریف صرف صحیح ہے اور مسلم شریف وہ بھی صحیح ہے، اور یہ ترمذی شریف یہ جامع ہے اور صحیح، یہ تیسرے نمبر پہ ہے۔ صحاح ستہ جو 6 کتابیں مشہور ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے علاوہ باقی جو کتابیں ہیں ان میں جو احادیث ہیں وہ صحیح ہیں نہیں، بلکہ یہ ان 6 کتابوں کے بارے عام یہ مشہور ہے کہ یہ وہ کتابیں ہیں کہ جن کے اندر احادیث کو جو ذکر کیا گیا ہے وہ صحیح ہے۔ اب اس میں جامع ترمذی، اس کے اندر یہ ایک باب کتاب پہلے عنوان باندھا گیا ہے مناقب کا۔ اس کتاب کے تحت اس جو ابواب المناقب ہے، اس کے تحت سب سے پہلا باب امام ترمذی نے ذکر کیا جو وہ کیا ہے، باب ما جاء فی فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے نا، ہم بیان کرتے ہیں، آج سے دیکھو کتنے 100 سال پہلے جو ائمہ ہیں جنہوں نے یہ بڑی بڑی کتابیں وہ تحریر کی ہیں، احادیث کو جمع کیا ہے، ان کا عقیدہ بھی واضح دکھائی دے رہا ہے کہ وہ ہم اہل سنت والجماعت ان کے عقائد کے مطابق ہیں ہمارے عقیدے۔ تو سب سے پہلے وہ نبی پاک کی فضیلت کی بات کرتے ہیں، یعنی یہاں پہ بعض لوگ بڑا زور دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کرو، آپ کے شجاعت کو بیان کرو، آپ کی سخاوت کو بیان کرو، آپ کی حیا کو بیان کیا جائے، اور اس طرح کے کئی معاملات۔ لیکن جب مناقب کا ذکر ہوا تو اس میں سب سے پہلے جو باب باندھا ہے وہ فضیلت کا باب باندھا ہے، نبی پاک کی فضیلت بیان کی جائے۔ اور یہ جو باب باندھا ہے نا، پہلا باب، اس کے اندر عنوان تو یہ ہے نبی پاک کی فضیلت کے بارے میں، لیکن اسی باب کے اندر ہی امام ترمذی علیہ الرحمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت اور اخلاق کو موضوع نہیں بنایا، نبی پاک کی تعلیمات کا اس میں ذکر نہیں کیا جس کا کہ ہمارے ساتھ تعلق ہے عمل کرنے کے اعتبار سے کہ ہم یہ کریں، نبی پاک نے یہ تعلیم دی، ایسی باتیں ذکر نہیں کی، بلکہ میلاد کو بیان کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی نسب کو بیان کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق والی چیزوں کو بیان کیا، جس کا صرف نبی پاک کی شخصیت کے ساتھ جو چیزیں متعلق ہیں، نبی پاک کی ذات کے ساتھ جن کا تعلق ہے، ان کو ابتدا میں ذکر کیا۔ اور پہلا باب بھی کیا باندھا، باب فضل، باب ما جاء فی فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے بارے میں جو کچھ آیا اس کا باب۔ اب باب تو یہ باندھا نبی پاک کی فضیلت، لیکن اس کے اندر جو ہے نا نبی پاک کے جو آباء و اجداد ہیں اس کا بھی ذکر ہے،
بلکہ سب سے جو پہلی حدیث اس باب کے تحت امام ترمذی لائے ہیں اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر ان کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، حالانکہ بیٹے حضرت اسحاق بھی ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن نبی پاک اس حدیث پاک کے اندر اپنے نسب کو بیان کر رہے ہیں اور اپنے پورے نسب کے بارے بتا رہے ہیں کہ وہ سارا بڑا پاکیزہ صاف ستھرا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیان کرتے ہیں؟ پہلی حدیث پاک اس باب کے تحت امام ترمذی فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی خلاد بن اسلم بغدادی نے، جو استاذ ہیں ان کے، اس حدیث کے استاذ ہیں، بیان کرنے والے ہیں، راوی ہیں، وہ ان کا ذکر کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں حدیث بیان کی اور اپنے استاد کا ذکر کر کے پھر آگے فرماتے ہیں انہوں نے یہ فرمایا، ہمارے استادوں نے، کہ ہمیں بیان کیا محمد بن مصعب نے، دادا استاد کا ذکر کر دیا، پھر کہا کہ انہوں نے بیان کیا ہمیں اوزاعی نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا اوزاعی نے، دادا استاد کہتے ہیں ہمیں اوزاعی نے بیان کیا، یہ پردادا استاد ہو گئے، اور پھر اوزاعی کہتے ہیں ہمیں، اوزاعی وہ ابو عمار سے یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، اور ابو عمار وہ بیان کر رہے ہیں یہ حدیث واصلہ بن اسقع سے، واصلہ بن اسقع یہ صحابی ہیں، ان سے یہ روایت ہے، اور یہ روایت کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں واصلہ بن اسقع قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل، بے شک اللہ نے چن لیا، اللہ نے منتخب کر لیا اولاد ابراہیم میں سے اسماعیل کو، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ رب العزت نے اسماعیل کو چن لیا، اور خود نبی پاک کے ہیں، آپ ہیں مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ کہتے ہیں نا، اور مصطفیٰ کا معنی ہے چنے ہوئے، رب کے پسندیدہ، رب کا انتخاب ہو گیا، رب نے منتخب کر لیا۔ آج ہم ووٹ ڈالتے ہیں اور ہم وزیر اعظم کو منتخب کرتے ہیں، اراکین اسمبلی کو منتخب کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت جو کہ سب کا مالک ہے، خالق ہے، وہ بھی انتخاب کرتا ہے، وہ بھی انتخاب کرتا ہے۔ کیسے؟ اللہ کے پیارے محبوب فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل کو چن لیا، چن لیا، حالانکہ بیٹے دوسرے بھی چنے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ الفاظ یہ بتا رہے ہیں بے شک وہ چنے ہوئے ہیں، پر ان کی بنسبت اللہ پاک نے میرے آباء و اجداد کے لیے وہ اس ہاتھ کو نہیں چنا، بلکہ میرے نسب کے میں جن کو شامل کیا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اللہ نے ان کو چن لیا۔ یعنی یہ سلسلہ میری تخلیق کا جو ہے نا، وہ اس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہی اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ولادت تو بعد میں ہوئی نا، پہلے انتخاب ہو رہے ہیں۔ اللہ نے چن لیا بنی ابراہیم سے، اولاد ابراہیم سے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل کو، پھر فرمایا آگے سلسلہ چلتا رہا، اور اللہ نے چن لیا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی کنانہ کو، واصطفیٰ من کنانہ قریشا، اور کنانہ سے اللہ رب العزت نے پھر چن لیا قریش کو، واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور قریش سے اللہ نے چن لیا بنو ہاشم کو، واصطفانی من بنی ہاشم، بنی ہاشم سے اللہ نے مجھے چن لیا۔
جیسے ہوتا ہے نا، ہم پہلے ووٹ ڈالتے ہیں، ابتدائی طور پر کسی کو منتخب کرتے ہیں، وہ اسمبلی میں جاتے ہیں، آگے وہ منتخب کرتے ہیں، تو یہ سلسلہ آگے چلتا جا رہا ہوتا ہے، اور اینڈ پہ جا کے بات وزیر اعلیٰ وزیر اعظم تک پہنچ جاتی ہے، پھر آگے وہ صدر کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارا ہی انتخاب ہے، ہم اس میں غلطی بھی کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، لیکن رب غلطی سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت کا جو چناؤ ہے وہ بالکل درست ہے۔ نبی پاک فرما رہے ہیں، اپنے سلسلہ نسب کو بیان کر رہے ہیں، اور صرف بیان ہی نہیں کر رہے بلکہ چناؤ کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس سلسلہ کے اندر شامل کرنے کے لیے اللہ پاک نے چن لیا، اور آخر میں اپنا بھی ذکر کر دیا کہ مجھے اللہ نے چن لیا بنی ہاشم سے۔ تو یہ نبی پاک کا میلاد اس میں بیان ہوا یا نہیں؟ نبی پاک کا نسب بیان ہو رہا ہے۔ یہ امام ترمذی نے اس شے کو بیان کر دیا ہے۔ اب یہ تو حدیث پاک امام ترمذی نے بیان کی ہے، اب دوسری حدیث پاک، یہی حدیث پاک امام مسلم نے بھی صحیح مسلم کے اندر بیان کی ہے، اور انہوں نے جو کتاب کا عنوان بند ہے وہ کیا؟ وہ بھی ہے کتاب الفضائل۔ انہوں نے کتاب کا عنوان بند ہے کتاب الفضائل۔ تو یہ فضیلتیں جو ہم بیان کرتے ہیں نا، اللہ کے نبی کی شانیں بیان کرتے ہیں، عظمتیں بیان کرتے ہیں، تو لوگ بعض اعتراض کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم یہ باتیں نہ کیا کرو، تم کوئی عملی طور پر جس کی ہمیں ضرورت ہے کام کرنے کی وہ چیزیں بیان کرو۔ اب امام مسلم ہے دوسرے نمبر پر، یہ صحاح ستہ میں اس کا مقام ہے، درجہ صحیح مسلم کا، اس کے اندر وہ کتاب عنوان باندھ رہے ہیں کتاب الفضائل۔ اچھا، فضائل کے اندر کئی چیزیں آتی ہیں، لیکن کتاب الفضائل جب کتاب ایک پوری کتاب انہوں نے منتخب کر لی، تو پھر یہ عقیدے کی ترجمانی کر رہی ہیں ساری باتیں، تو ان کا عقیدہ کیا ہے، جیسے بندے کا عقیدہ ہوتا ہے اسی کے مطابق ہی وہ ساری چیزیں لاتا ہے نا اپنی تحریر کے اندر۔ انہوں نے پہلے تو کتاب الفضائل یہ عنوان باندھا، اور اس کتاب کے تحت سب سے پہلا جو باب ہے انہوں نے بیان کیا، اور بھی باب ہیں آگے، لیکن جس کو سب سے پہلے رکھا وہ باب کیا ہے؟ وہ باب ہے باب فضل نسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی فضیلت کا بیان، نسب کی فضیلت کا بیان۔ آپ کے معجزات کو ذکر نہیں کیا جا رہا ابتدا میں، اور خوبیاں بے شمار ہیں، لیکن سب سے پہلے نبی پاک کے نسب کو بیان کیا جا رہا ہے، اور صرف بیان ہی نہیں کیا جا رہا، اس کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ باب باندھا، باب فضل نسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی فضیلت کا باب باندھا، اور اس باب کے تحت، اچھا یہ باب ابھی مکمل نہیں ہے، آگے اور بھی حصے ہیں، لیکن وہ کچھ وقت کے بعد میں اس کو ذکر کروں گا، چونکہ اس باب میں دو حدیثیں ہیں، ایک حدیث کا ذکر ابھی چونکہ کیا ہے اس کے ساتھ بھی لائے، تو اتنا حصہ میں نے ذکر کر دیا ہے۔ باب فضل نسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس باب کے تحت جو حدیثیں انہوں نے ذکر کی ہیں ان میں سے جو پہلی حدیث ہے، دیکھو چناؤ کیسا ہے ان کا، باب پہلا، پھر پہلے باب کے اندر پہلی حدیث، وہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے جو امام ترمذی نے ابواب المناقب یہ عنوان باندھ کے پہلا باب بیان کیا، اور اس باب کے اندر سب سے پہلی جو حدیث لائے ہیں وہی حدیث امام مسلم اپنی اس کتاب کے اندر پہلے باب کے اندر لائے ہیں، لیکن تھوڑے سے الفاظ بدلے ہوئے ہیں، راوی وہی ہیں، جو راوی ادھر ہیں جنہوں نے حدیث کو بیان کیا وہی راوی ادھر بھی ہے۔ اور کیا؟ یہ واصلہ بن اسقا وہ فرماتے ہیں، یہ امام مسلم فرما رہے ہیں،
واصلہ بن اسقا فرماتے ہیں یقول، کیا فرماتے ہیں؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یہ فرماتے ہوئے، میں نے سنا، صحابی کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، نبی پاک کے بیان کو میں نے سنا، نبی پاک کے فرمان کو میں نے سنا۔ اور کیا سنا؟ آپ کا کیا بیان تھا، آپ کا واز کیا تھا؟ آپ کا واز یہ تھا، ان اللہ عز وجل اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، بے شک اللہ عز وجل نے کنانہ کو اولاد اسماعیل میں سے چن لیا۔ یہاں یہ امام مسلم جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ اس میں نہیں دے رہے، تو ان کو جب بیان کیا ہوگا تو ممکن ہے کہ اس حصے کو چھوڑا ہوگا، آگے بیان کر دیا، تو جیسے ان کو بیان کیا انہوں نے سنا تھا انہوں نے اسی طرح بیان کیا۔ تو وہ بیان یہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو چن لیا، اور وصطفیٰ قریش من کنانہ، اور کنانہ سے قریش کو چن لیا، وصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور قریش سے اللہ رب العزت نے بنو ہاشم کو چن لیا، وصطفانی من بنی ہاشم، اور مجھے اللہ نے بنو ہاشم سے چن لیا۔ یہ حدیث پاک اور وہ حدیث پاک دونوں دیکھو، انداز دیکھو، پیار دیکھو نبی پاک کے ساتھ، عشق اور محبت دیکھو اماموں کی، محدثین کی، وہ نبی پاک سے کیا محبت تھی، کیا عقیدت تھی کہ ابتدا میں عنوان کیا باندھتے ہیں، باب تو کئی ہیں، اور پھر اس میں سے مقدم کس باب کو کر رہے ہیں، اور اس باب کے تحت جو حدیث لا رہے ہیں وہ کیا ہے، نبی پاک کے گھرانے کی، نبی پاک کے نسل کی اور اس کے چناؤ کی جو حدیث ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اب ترمذی شریف کے اندر چونکہ آج زیادہ تر احادیث وہ جامع ترمذی سے ذکر کرنی ہے، تو یہ باب باندھا امام ترمذی نے ابواب المناقب، اور اس باب کے تحت وہ کئی احادیث کو لائے، کئی انہوں نے باب باندھے، تو یہ پہلا باب تھا جس کا یہاں پہ ذکر ہو گیا۔ اب امام ترمذی نے پہلے باب کے اندر کئی حدیثیں ذکر کی ہیں، جیسے امام مسلم نے پہلے باب کے اندر 2 حدیثیں ذکر کی ہیں، ایک حدیث کا میں نے ابھی ذکر کر دیا، وہ پہلی حدیث، اور امام ترمذی نے جو پہلا باب باندھا اس کے تحت جو حدیث ہے وہ ایک ہی اس کے راوی ہیں، واصلہ بن اسقا، ان سے وہ روایت ہوگی۔ اب اس کے بعد کچھ حدیثیں اور میں نے ذکر کرنی ہے اسی باب کے تحت جو امام ترمذی نے ذکر کی ہیں، جو انہوں نے حدیث نمبر 2 بیان کی ہے، پھر آگے حدیث نمبر جو 3 بیان کی ہے، پھر حدیث نمبر 4 بیان کی ہے۔ ان تینوں کے اندر وہی مضمون تقریباً ہے جو پہلی حدیث کے اندر ہے، تقریباً وہی مضمون ہے، اس کو انہوں نے بیان کر دیے۔ اب دوسری حدیث پاک کیا ہے؟ حضرت عباس بن عبد المطلب وہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک کو عرض کیا کہ قریش کی بیٹھک ہوئی، انہوں نے اپنے اپنے وہ حسب نسب کو بیان کیا، اور آپ کا حوالہ انہوں نے کوئی اچھے انداز میں نہیں دیا آپ کی نسب کے حوالے سے۔ بس نبی پاک نے جب اتنا سنا نا کہ میرے نسب کے حوالے سے کچھ بات کی ہے بعض نے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں پہ مطلقاً ذکر ہے، آپ نے ارشاد فرمایا۔ اس سے جو اگلی حدیث پاک ہے اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ کھڑے ہوئے، یعنی جمع کیا لوگوں کو، صحابہ کرام کو،
اور پھر منبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے بیان کیا، اپنے نسب کے حوالے سے گفتگو فرمائی۔ یہاں پہ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ خلق الخلق، بے شک اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا۔ ابتدا سے آغاز کرتے ہیں، نبی پاک نے فرمایا اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، ابتدا کی۔ جب مخلوق کو بنایا تو فجعلنی من خیر فرقہم، تو جو بہترین مخلوق ہے نا، اللہ رب العزت نے مجھے اس میں سے بنایا، بہترین گروہ میں سے مجھے بنایا۔ اور پھر فرمایا کہ وہ جو بہترین گروہ ہے اس کو پھر آگے منتخب کیا گیا، پھر قبیلہ جو بہترین تھا اللہ رب العزت نے اس میں سے مجھے بنایا۔ فجعلنی من خیر القبیلہ، قبیلے کئی بنائے لیکن ان میں سے جو بہترین قبیلہ ہے نا، سب سے بہتر قبیلہ، اس میں سے اللہ نے مجھے بنایا۔ ثم خیر البیوت، پھر قبیلوں کی بات ہی نہیں، نبی پاک فرماتے ہیں پھر قبیلوں کے اندر بھی جو بہترین قبیلہ ہے اللہ نے مجھے اس میں سے بنایا، اور بہترین قبیلے کے اندر بھی جو بہترین گھرانہ ہے اس بہترین گھرانے میں سے اللہ نے مجھ کو بنایا، بہترین گھرانے میں سے۔ فجعلنی من خیر بیوتہم، بہترین گھرانوں میں سے اللہ نے مجھے بنایا۔ فانا خیرہم نفسا وخیرہم بیتا، لہذا میں سارے لوگوں سے زیادہ ذات کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں اور گھرانے کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں۔ میرے گھرانے جیسا کوئی گھرانہ نہیں اور میری ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا میرا گھرانہ سب سے بہترین ہے، سب سے بہترین گھرانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور پھر اس سے اگلی حدیث پاک وہ بھی حضرت عباس ان کے حوالے سے ہی ہے، یہی حدیث پاک ہی ہے، مضمون وہی ہے۔ دیکھو پیار کتنا ہے، بار بار وہ حدیثیں قریب قریب ہیں، مضمون ایک ہی ہے لیکن اسی کو بیان کیے جا رہے ہیں۔ اگلا مضمون وہ یہ ہے، یوں بیان کیا روایت کو کہ جاء العباس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ کون ہے؟ حضرت عباس چچا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آئے وہ وَكَأَنَّهُ سَمِعَ شَيْئًا، وہاں تو ذکر تھا کہ قریش جو تھے وہ بیٹھ گئے، انہوں نے اپنے اپنے حسب نسب کا بیان کیا، اپنے اپنے گھرانوں کا بیان کیا اور نبی پاک کے گھرانے کے حوالے سے کوئی بات کی، وہ آگے اس میں وہ ذکر تھا۔ اس میں صرف اتنا ہے کہ حضرت عباس نے جب وہ باتیں سنی نا تو ان سے رہا نہیں گیا، وہ اٹھے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ وَكَأَنَّهُ سَمِعَ شَيْئًا، گویا کہ انہوں نے کوئی بات سنی تھی، کوئی بات سنی تھی، بات کوئی ایسی تھی کہ وہ ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، اور فوری طور پہ وہ نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور جا کے ظاہر ہے جب حاضر ہوئے تو بتائی بات، حضور میں نے ایسی ایسی باتیں سنی ہیں۔ تو جو نبی پاک نے جو ہی یہ بات سنی حضرت عباس سے تو فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کھڑے ہو کے باز کیا اور منبر پہ کھڑے ہوئے، اور منبر پہ کھڑے اسی صورت میں ہی کوئی بندہ ہوتا ہے کہ جب تعداد زیادہ ہو، اگر ایک دو ہی ہو یا صرف حضرت عباس نے بات کی ہوگی، صرف انہی کو ہی جواب دیا ہے نبی پاک نے، تو منبر پہ کھڑے ہونے کی کیا ضرورت تھی؟
یہ ممبر پر کھڑا ہونا بتا رہے ہیں، اگرچہ یہاں ذکر نہیں کہ صحابہ کرام جمع ہوئے اور پھر، لیکن یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ صحابہ کرام کی موجودگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی، اور ممبر پہ آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے آپ نے پوچھا، کیا پوچھا؟ فرمایا من انا۔ نبی پاک اپنا تعارف کروا رہے ہیں، اپنے بارے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اور پوچھ رہے ہیں، صحابہ کرام سے پوچھ رہے ہیں۔ اب بتائیے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ کی ابتدا میں نمازیں پڑھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نہیں جانتے تو کون جانتے ہیں؟ وہ جانتے ہیں تو کلمہ پڑھا ہے نا، ایماندار ہے، مسلمان ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے نسب کے حوالے سے کوئی بات سنی تو فوری طور پہ، یہ دین کے اندر ایماندار کے لیے یہ بڑی ضروری شے، عقیدہ بنیاد ہے، جب اس میں گڑبڑ ہو جائے تو سارے کام ہی، عبادتیں، ریاستیں، وہ کسی کام کی نہیں رہتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر نہیں کی، فوری طور پہ آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے۔ فقامہ کے لفظ ہے کہ جب حضرت عباس حاضر ہوئے نا، تو یہ نہیں کہ آپ نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس وقت صحابہ کرام موجود نہ ہوں، پھر اس کے بعد جب آئے ہوں صحابہ کرام اکٹھے ہوئے ہوں تو آپ ممبر پہ کھڑے ہو، پھر آپ نے باتیں کی ہوں، یہ ایسی بات نہیں، بلکہ فقامہ کے الفاظ بتا رہے ہیں۔ حضرت عباس حاضر ہوئے جب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو اسی وقت نبی پاک ممبر پہ کھڑے ہوئے۔ تو اگر صحابہ کرام موجود نہیں تھے تو اس کا مطلب ہے فوری طور پہ منگوایا گیا، بلایا گیا، دعوت دی گئی، اور وہ صحابہ کرام حاضر ہوئے، اور نبی پاک نے یہ اہتمام فوری طور پہ کیا، آنن فانن۔ صحابہ کرام ان تک تو پیغام پہنچنے کی دیر ہے، وہ تو دوڑے دوڑے حاضر ہو گئے۔ تو یہ باتیں اگرچہ بیان نہیں یہاں پہ، لیکن فقامہ یہ فوراً کے لیے ہوتا ہے کہ فوری طور پہ کھڑے ہو گئے ممبر پہ۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ درمیان میں صحابہ کرام کا جمع ہونا وہ بھی فوری طور پہ تھا، جلدی جلدی وہ سب جمع ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوچھا، سوال کیا، من انا، میں کون ہوں بتاؤ۔ اب صحابہ کرام یہ تو جانتے ہیں، کلمہ پڑھا ہوا ہے، تو فوری طور پہ انہوں نے جواب دیا۔ صحابہ کرام نے، ان کے ذہن میں یہی تھا کہ چونکہ آپ کو اللہ نے بھیجا ہے رسول بنا کر، تو آپ کو اسی حوالے سے بات کر رہے ہوں گے کہ میں کون ہوں، اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو فوری طور پہ انہوں نے جواب دیا، عرض کیا، فقالو، یہ قالو بتا رہا ہے، صرف حضرت عباس کی بات نہیں ہے، پہلے ممبر پہ کھڑے ہوئے وہ بھی بتاتے، الفاظ بتا رہے ہیں کہ وہ اکیلے ہی نہیں تھے کہ نبی پاک نے بیان کیا ہو۔ پھر یہ کہ نبی پاک نے پوچھا میں کون ہوں، تو قالو کے الفاظ ہیں کہ صحابہ کرام نے جواب دیا، انہوں نے عرض کیا، تو قالو جمع کسی گئے، عرض کیا، انت رسول اللہ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول ہو، آپ پہ سلام۔ تو یہ سلام پیش کرنا یہ عقیدے میں شامل ہے، صحابہ کرام کے عقیدے میں شامل ہے، اور امام ترمذی کے بھی عقیدے میں شامل ہے۔ وہ حدیثیں ذکر کر رہے ہیں، صحابہ کرام کی عقیدوں والی حدیثیں، وہ یہاں پہ اپنی کتاب کے اندر درج کر رہے ہیں، ان حدیثوں کو بیان کر رہے ہیں۔ بعض لوگ تو ایسے بدبخت ہیں کہ قرآن پاک کی آیتیں بھی چھوڑ جاتے ہیں، جن میں نبی پاک کی عظمت ظاہر ہو رہی ہو، وہ آیت پڑھ کے ہی سناتے ہی نہیں۔ تو اللہ، یہ دیکھو امام ترمذی وہ حدیثیں ان کو چن چن کے ترتیب دے رہے ہیں، ابتدا میں لا رہے ہیں، شروع میں بیان کر رہے ہیں ان حدیثوں کو کہ جن حدیثوں کے اندر صحابہ کرام کے عقیدے واضح ہو رہے ہیں۔ ان کا عقیدہ کیا ہے صحابہ کرام کا؟ کہ نبی پاک پہ بار بار ان کو سلام پیش کیا جائے، سلام پیش کیا جائے۔ ہم جب محافل کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ہم نبی پاک پہ صلوات پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے ہیں،
نعت پڑھتے ہیں تو شروع میں سلام ہوتا ہے، درود و سلام ہوتا ہے، جب محفل ختم ہوتی ہے درود و سلام ہوتا ہے۔ تو یہ سلام صحابہ کرام، یہ بات اگر شروع میں تو ہے نا، جب کوئی آئے تو کہیں السلام علیکم، یہ وہ سلام کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ یہاں پہ تو واعظ شروع ہو چکا ہے، نبی پاک منبر پہ کھڑے ہو چکے ہیں، اور کھڑے ہو کر آپ کے پہلے الفاظ ہی ہیں نبی پاک کے، نبی پاک کی ابتدا کر رہے ہیں، آپ ایک سوال کر رہے ہیں، آپ پوچھ رہے ہیں کہ من آنا، میں کون ہوں، اور صحابہ کرام اس کا جواب بھی دے رہے ہیں، انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہو، جواب بھی دے رہے ہیں۔ جواب دینے کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں علیک السلام، آپ کو سلام ہو۔ تو یہ سلام تحیہ نہیں ہے جو ابتدا میں بوقت ملاقات سلام کرتے ہیں، یہ وہ سلام نہیں ہے۔ صحابہ کرام بار بار سلام کرتے ہیں، اور جب بھی نبی پاک سے گفتگو کرتے ہیں تو ساتھ سلام بھی پیش کر دیتے ہیں، علیک السلام، آپ کو سلام۔ اب جواب تو مل گیا تھا، لیکن نبی پاک نے جو یہ پوچھا نا من آنا، میں کون ہوں، آپ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تم یہ بتاؤ کہ اللہ نے مجھے بھیجے، میں تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہوں، میں رب کے احکام تم تک پہنچاتا ہوں، ان پہ تم نے عمل کرنا ہے، یہ چیزیں بتانا یہاں اب اس وقت مقصود نہیں تھا۔ تھے تو آپ مبلغی، رب کے احکام پہنچانے والے تھے، لیکن یہ خالصتاً نبی پاک گویا کہ اپنے میلاد کا ذکر کر رہے ہیں۔ اسی کو محفل میلاد کہتے ہیں نا، جب محافل کرتے ہیں تو اس میں نبی پاک کے نسب کا ذکر ہوتا ہے، آپ کی تخلیق کا ذکر ہوتا ہے، ایسی باتیں ہوتی ہیں، اس میں وہ خاص جو پہلو ہیں تعلیمات کے، ان کے حوالے سے کم گفتگو ہوتی ہے۔ تو یہ بھی یہاں بھی ایسے ہے، نبی پاک نے پوچھا من آنا، میں کون، انہوں نے عرض کیا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے ہو، رب کے احکام ہم تک پہنچانے والے ہو۔ نبی پاک نے پھر فرمایا کہ آج میرا مقصد اور تھا، میں اپنے بارے کچھ اور بتانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا بتانا چاہتا ہوں؟ نبی پاک نے فرمایا انا محمد، میں محمد ہوں۔ اب بھلا کسی کو نہیں پتا تھا صحابہ کرام میں سے کہ آپ کون ہیں؟ نام تو سب کو آتا ہے نا، کلمہ شریف پڑھیں تو اس میں محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، تو نبی پاک کے نام کا سب کو پتہ ہے، لیکن نبی پاک پہلے تو اپنا نام بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، نام بتا رہے ہیں۔ یہ اب اعلان نبوت تو 40 سال کے بعد ہوئے، اب یہ اعلان نبوت کے بعد کی بعد میں فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام ہے نا، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ایمان لے آئے ہیں نبی پاک پہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا باتیں تو آپ بعد میں کر رہے ہیں، لیکن باتیں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا جو نام رکھا گیا، بچپن میں نام رکھا گیا تھا نا، تو اپنے بچپن کی باتیں کر رہے ہیں۔ نبی پاک فرما رہے اپنا نام بتا رہے ہیں، فرما رہے انا محمد، میں محمد ہوں، اور صرف یہ نہیں بتا رہے میں محمد ہوں، میرا نام محمد رکھا گیا، میرا نام محمد ہے، صرف اتنا ہی نہیں بتا رہے، بلکہ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں انا محمد بن عبداللہ، میں محمد ہوں، میرا نام رکھا گیا ہے، میں پیدا ہوا ہوں، میرے باپ کا نام عبداللہ ہے، میں ان کا بیٹا ہوں، ان کا بیٹا ہوں، ان کے ہاں پیدا ہوا ہوں۔ یہ جب بیٹا کہا جا رہا ہے اور ان کو باپ کہا جا رہا ہے، باپ کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہی تو میلاد ہے نا۔ اور میلاد کس کو کہتے ہیں؟ یہاں پہ آپ نبی پاک خود اپنا میلاد بیان کر رہے ہیں، اپنا سلسلہ نسب بیان کر رہے ہیں۔ نبی پاک فرما رہے ہیں آنا محمد بن عبداللہ، میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ بات یہاں بھی ختم نہیں کی، پھر نبی پاک نے فرمایا کہ میں جس کا بیٹا ہوں نا، ان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ فرمایا وہ جو جس کا میں بیٹا ہوں عبداللہ، وہ عبداللہ کے باپ کون ہیں؟ فرمایا عبد المطلب، وہ میرے باپ عبداللہ، وہ کس کے ہاں پیدا ہوئے؟ ان کی پیدائش کا بھی ذکر ہو رہا ہے، وہ کس کے ہاں پیدا ہوئے؟ ان کے باپ کون ہیں؟ فرمایا عبد المطلب، وہ میرے دادا ہیں۔
میرے دادا ہیں، یعنی یہ سارے مفہوم اسی کے اندر ہی آ رہے ہیں. لفظ بظاہر وہ اتنے ہی ہیں، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں، لیکن اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ پاک نے آپ کو یہ خوبی عطا کی تھی کہ آپ جوامع الکلم ہیں، آپ جامع کلمات ارشاد فرمانے والے تھے، اور آپ کو اللہ پاک نے یہ اللہ پاک نے آپ پہ کرم کیا تھا. مختصر لفظوں میں آپ بہت ساری چیزیں بیان فرما دیتے تھے. تو آپ نے فرمایا میں محمد ہوں، بیٹا ہوں عبداللہ کا، اور وہ بیٹے ہیں عبد المطلب کے. لفظی معنی یہ ہے، میں محمد ہوں عبداللہ کا بیٹا، اور وہ عبداللہ عبد المطلب کا بیٹا ہے. اور اسی کے اندر مفہوم یہ بن گیا، نبی پاک فرماتے ہیں میں پیدا ہوا ہوں، میرا نام محمد ہے، میرا نام بھی رکھا گیا، میں پیدا ہوا، اور بیٹا کس کا ہوں؟ عبداللہ کا، یعنی بیٹا ہوں عبداللہ کا، عبداللہ کے ہاں میں پیدا ہوا، وہ عبداللہ میرے باپ ہیں. پھر بتایا وہ جو میرے باپ ہیں وہ پیدا ہوئے عبد المطلب کے ہاں، ان کے باپ ہیں عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے ہیں جو میرے باپ ہیں، اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، اور وہ میرے دادا ہیں. یہ بیان پہلے کر دیا. اس کے بعد نبی پاک نے ارشاد فرمایا، پھر پیچھے جب سے رب نے مخلوق کو بنایا وہاں سے سلسلہ شروع کر دیا. فرمایا ان اللہ خلق الخلق، بے شک اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا. فجعلنی فی خیرہم، اس نے مجھے بہترین جو مخلوق تھی نا، اس بہترین مخلوق میں سے جو سب سے بہتر ہے مخلوق، اس بہترین مخلوق میں اللہ نے مجھے بنایا. فجعلنی فی خیرہم ثم جعلہم فرقتین، پھر وہ جو بہترین مخلوق میں اللہ نے مجھ کو بنایا، اس بہترین مخلوق کے دو گروہ بنا دیے. ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقتن، پھر بہترین مخلوق کے اندر جو بہترین فرقہ ہے نا، گروہ، اس بہترین گروہ کے اندر اللہ نے مجھ کو رکھا. یعنی یہ گویا کہ آپ یہ بتا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ بالکل نہ سمجھ لینا کہ جس فرقے کے اندر، گروہ کے اندر میں ہوں بس وہی بہترین ہے. بہترین اس کے علاوہ بھی ہیں اور بھی ہیں. جیسے پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ حدیث پاک میں آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بہترین ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ اسحاق علیہ السلام وہ نہیں ہے بہترین، وہ بھی بہترین ہے، لیکن ان دو کا موازنہ کریں تو ان کی بنسبت زیادہ بہتر وہ یہ ہے. نبی پاک یہ بتانا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا فجعلنی فی خیرہم فرقتن، کہ اللہ نے مجھے بہترین مخلوق میں بنایا اور بہترین مخلوق کے دو حصے کیے، اور ان دو حصوں میں سے جو پھر بہترین حصہ تھا اللہ نے مجھ کو اس میں رکھا. ثم جعلہم قبائل، پھر اللہ نے اس کے کئی قبیلے بنا دیے. بہترین جو گروہ تھا جس میں اللہ نے مجھے رکھا، اس بہترین گروہ کے کئی قبیلے اللہ نے بنا دیے. فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، اللہ نے مجھے ان قبیلوں میں سے جو سب سے بہترین قبیلہ ہے اللہ نے مجھے اس میں رکھا. سارے قبیلوں میں سے، وہ سارے قبیلے ظاہر ہے وہ بہترین ہیں، کیونکہ پہلے جو تقسیم ہو رہی ہے اس کے اندر واضح طور پہ نبی پاک یہ فرما رہے ہیں کہ وہ جتنے قبیلے ہوئے وہ بہترین جو گروہ تھا نا اس کے کئی قبیلے ہوئے. تو اس کا مطلب سارے قبیلے وہ بہترین گروہ کے قبیلے، تو سارے قبیلے بہترین. لیکن نبی پاک فرماتے ہیں اب ان قبیلوں میں سے جو سب سے بہتر قبیلہ ہے اللہ نے مجھے اس میں رکھا. فجعلنی فی خیرہم قبیلہ ثم جعلہم بیوتا،
پھر اللہ نے کئی اس بہترین جو قبیلہ ہے قبیلوں میں سے سب سے بہتر قبیلہ اللہ نے پھر اس بہترین سب سے بہتر قبیلے کے کئی گھرانے بنا دیے. سب سے بہتر قبیلے کے اللہ نے پھر کئی گھرانے بنا دیے, خاندان بنا دیے. ثم جعلہم بیوتا, اور نبی پاک کیا فرماتے ہیں, فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم نفسا, اور اللہ نے مجھے ان بہترین گھرانوں میں سے جو سب سے بہتر گھرانہ ہے اس میں اللہ نے مجھ کو رکھا. سب سے بہتر گھرانہ اس میں رکھا, لہذا سب سے بہتر گھرانہ وہ میرا ہے. وخیرہم نفسا, اور سب سے بہتر وہ ساری مخلوق ہی کیا, ساری مخلوق میں سے جو دو گروہ ہوئے اس میں جو بہتر ہے وہ ہی کیا, پھر اس دو گروہ میں سے جو قبیلے بہترین بنے ان قبیلوں میں سے جو بہتر قبیلہ ہے اسی کی بات ہی کیا. ان قبیلوں میں سے بہترین قبیلے کے اللہ پاک نے جو کئی گھرانے بنائے, ان گھرانوں میں سے جو سب سے بہتر گھرانہ ہے اس گھرانے کے اندر بھی نبی پاک فرماتے ہیں کئی افراد ہیں, لیکن ان افراد میں سے بھی سب سے بہتر ذات میری ہے, رب نے وہ بنائی. سب سے بہتر ذات, باپ سے بھی زیادہ, ماں سے بھی زیادہ, بیٹی سے بھی زیادہ, بیوی سے بھی زیادہ, ہر ایک سے زیادہ اللہ پاک نے ذات کے اعتبار سے سب سے بہتر مجھے بنا دیا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعریف فرما رہے ہیں, اپنے نسب کی تعریف فرما رہے ہیں, اپنے خاندان کی تعریف کر رہے ہیں, اپنے قبیلے کی تعریف کر رہے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری مخلوق کے اندر جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو بیان کر رہے ہیں. اور امام ترمذی اس کو یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں. اور پھر اس سے اگلی حدیث پاک میں نے کہا وہ بھی مضمون یہی ہے, اور وہ کیا ہے, وہ ہے واصلہ بن اسقا جو پہلی حدیث ذکر کی ہے نا, یہ راوی بھی وہی ہے. وہ فرماتے ہیں, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل. یہ محبت ہے نا, جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر بار بار ہوتا ہے, حالانکہ یہی راوی پہلے بھی آ چکے اسی باب کے اندر. اور جو انہوں نے حدیث بیان کی وہ اب دوبارہ بیان کر رہے ہیں, چونکہ تھوڑے سے الفاظ کا فرق تھا. تو اب ایک دفعہ انہوں نے بیان کی تھی استادوں نے بیان کی اور راوی آگے مختلف ہیں, اور آخر پہ حضرت واصلہ کی بات ہی تھی, لیکن ایک استاد نے بیان کرتے ہوئے وہ الفاظ کچھ اور بیان کیے تھے, ایک میں کچھ کم تھے. تو امام ترمذی کا دل چاہا کہ میں وہ بھی بیان کر دوں اور وہ بھی بیان کر دوں, دونوں ہی بیان کر دیے. اب راوی وہی ہیں واصلہ بن اسقا, وہ فرماتے ہیں, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ اصطفیٰ, وہ جو پہلی حدیث بیان ہوئی ہے نا اس میں الفاظ یہ تھے ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفیٰ من ولد اسماعیل بنی کنانہ. اس میں وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, حالانکہ اب بظاہر مختصر ہوگی لیکن مختصر ہونے کے باوجود پھر بھی بیان کر رہے ہیں. راوی بھی وہی, حدیث کے الفاظ بھی اسی طرح کے, لیکن اور ہیں بھی کم الفاظ. ظاہر ہے ان میں سے کسی استاد نے, امام ترمذی کے اساتذہ میں سے کسی استاد نے کسی جگہ پر الفاظ کی کمی کی ہوگی, یا ممکن ہے وہ واصلہ بن اسقا صحابی نہیں, وہ ایک کو بیان کیا ہو تو اس کے اندر الفاظ انہوں نے زیادہ بیان کر دیے ہوں اور دوسرے کو بیان کیا ہو تو کم ہو. لیکن یہاں پر مصعب واصلہ نے جن کو انہوں نے بیان کیا وہ ابو عمار ہیں, ادھر بھی ابو عمار ہیں. پھر ابو عمار نے جن کو بیان کیا امام ترمذی کے اساتذہ میں سے وہ ہیں اوزاعی,
اور ادھر بھی اوزاعی ہیں، اوپر والے تینوں وہ راوی ایک ہی ہیں۔ اوزاعی انہوں نے جو حدیث آگے سنی وہ ہے اوزاعی کے بعد ابو عمار، اور وہ بیان کر رہے ہیں واصلہ بن اسقا سے، اور جو پہلے حدیث بیان ہوئی اس کے اندر اوزاعی وہ بیان کرتے ہیں ابو عمار سے، وہ بیان کرتے ہیں واصلہ بن اسقا سے، لیکن اوزاعی سے نیچے جو راوی ہیں ان میں فرق ہے، وہ محمد بن مصعب ہیں، اور ادھر یہ جو حدیث پاک بیان کی یہاں پہ اس سے نیچے راوی جو ہیں وہ ہیں ولید بن مسلم، راوی کا فرق آ گیا، حدیث بیان کر دی ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل، بے شک اللہ نے کنانہ کو اولاد اسماعیل میں سے چن لیا، اور واصطفیٰ قریشم من کنانہ، اور قریش کو کنانہ سے چن لیا، واصطفیٰ ہاشمن من قریش، اور قریش سے ہاشم کو چن لیا، واصطفانی من بنی ہاشم، اور مجھے بنو ہاشم سے چن لیا۔ حدیث پاک وہی ہے۔ اب اس کے اندر امام ترمذی نے حدیثیں بیان کر دیں، ایک حدیث بیان کی، دوسری حدیث بیان کی، تیسری حدیث بیان کی، چوتھی حدیث بیان کی، اب آج کی اس مجلس کے اندر یہ پانچویں حدیث بیان کرنے لگا ہوں، اور انشاءاللہ اس کے متعلقہ چیزیں وہ اب اگلے درس حدیث پہ اس کے لیے چھوڑتا ہوں۔ تو اب یہاں پہ بات یہ ہے پانچویں حدیث پاک بیان کر دی، اور وہ پانچویں حدیث پاک بیان کی ہے کیسے؟ اب پانچویں حدیث پاک کو بیان کرتے ہوئے امام ترمذی علیہ الرحمہ نے یوں ذکر کیا کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی وجبت لکن نبوہ، آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی، آپ کو شرف نبوت سے کب نوازا، اللہ رب العزت نے آپ کو نبی کب بنایا، یہ سوال پوچھ لیا۔ اس کا مطلب ہے صحابہ کرام بھی اتنی سمجھ بوجھ رکھتے تھے کہ اعلان نبوت تو سب کو پتا تھا، 40 سال کی عمر میں آپ نے کیے، پھر بھی پوچھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ اتنا فرق جانتے ہیں کہ اعلان نبوت اور شے ہے، نبی تو پہلے کے، اس لیے سوال کیا، پوچھا نبی پاک سے حضور آپ کو یہ نبوت کب ملی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختصار کے ساتھ جواب دیا تاکہ کچھ اندازہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے، ابھی ان کی تخلیق مکمل نہیں ہوئی تھی، وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ابھی تک بنائے جا رہے تھے، میں تو اس وقت بھی نبی تھا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، جب آدم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو نبوت وہ عطا کر دی گئی کب؟ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا نبی پاک نے میں اس وقت نبی بنا یا رب نے مجھے نبی بنایا کہ جب آدم علیہ السلام روح اور جسد کے درمیان تھے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یوں فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے اس وقت بھی میں نبی تھا، اس وقت بھی نبی تھا۔ تو اب دیکھیں ایک حدیث پاک میں نے 5 ترمذی شریف کی بیان کر دیں، ایک مسلم شریف کی۔ اب بات یہ کرنے لگا ہوں، آخری بات ہے کہ اب غور کریں ذرا کہ اتنی حدیثیں، 4 حدیثیں امام ترمذی نے پہلے بیان کی ہیں، اس میں نبی پاک کے میلاد کی بات ہوئی ہے، آپ کے نسب کی بات ہوئی ہے، نبی پاک کی فضیلت کی بات ہوئی ہے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نسب کی فضیلت کی بات ہوئی ہے، آپ کے آباء و اجداد کی بات ہوئی ہے، وہ باتیں پہلے کی ہیں، جو حدیثیں پہلے لائے ہیں نا 4 حدیثیں، ان کے اندر یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں، اور جو نبوت والی بات ہے ان کا ذکر 5ویں حدیث کے اندر کر رہے ہیں۔ عنوان کیا تھا؟ ابواب المناقب، اور باب کیا تھا کہ ما جاء فی فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بظاہر تو نبوت یہ فضیلت والی بات تھی تو اس کو ذکر پہلے کر دیا جاتا، بلکہ خاتم النبیین ہونے کا ذکر اس سے بھی پہلے ہو جاتا۔ یہ نبوت کا ذکر، ختم نبوت کا ذکر، یہ سارے ذکر بعد میں حدیثیں لا رہے ہیں۔ پہلے نبی پاک کے ولادت کی باتیں، پیدائش کی باتیں، بیٹے ہونے کی باتیں، نبی پاک کے پوتے ہونے کی باتیں، نبی پاک کے نسب کی باتیں، آباء و اجداد کی باتیں، نبی پاک کے گھرانے کی باتیں، آپ کے قبیلے کی باتیں اور بہترین قبیلے کی باتیں، یہ ساری چیزیں پہلے بیان کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں بھلا؟ عقیدہ سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، فضائل وہ بھی ہیں، لیکن بنیادی طور پر ضروری ہے جاننا نبی پاک کے نسب کو جاننا، نبی پاک کے پیدائش کو جاننا، نبی پاک کے آباء و اجداد کو جاننا، یہ چیزیں پہلے ضروری ہیں۔ جب ان چیزوں کا پتہ چلے گا نا کہ گھرانہ کتنا بہترین، قبیلہ کتنا بہترین، اور یہ ذات خود کتنی وہ بہترین ہے، ساری مخلوق میں سے سب سے بہتر، جب پہلے ہی عقیدت پیدا ہو جائے گی، محبت پیدا ہو جائے گی، تو پھر نبوت اور ساری چیزیں مانی جائیں تو اس میں ابتدا سے ہی بندہ اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بنیاد ہے، اس کی زیادہ ضرورت ہے، تو ترتیب کے لحاظ سے انہوں نے بیان کر دیا۔ پہلے جس کی ضرورت تھی اس کو پہلے بیان کر دیا، اور جس کا ذکر بعد میں کرنا مناسب تھا اس کا ذکر امام ترمذی نے بعد میں کیا۔ لیکن اب اس کے اندر جو یہ 5 حدیثوں کا میں نے ذکر کر دیا ہے، اس کے بعد اسی باب کے اندر ہی کئی حدیثیں وہ آگے آ رہی ہیں۔ باب صرف آگے ہے بعض جگہ پر باب، لیکن آگے عنوان نہیں باندھا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ جو پہلے باب ہے نا، باب ما جاء فی فضل النبی، اسی کے تحت یہ ساری حدیثیں ہیں۔ اور یہ جب حدیثیں انشاءاللہ اگلے درس حدیث میں بیان کی جائیں گی تو اس میں بار بار فرمایا جا رہا ہے میں سب سے پہلا ہوں، قیامت کے دن کے حوالے سے بھی باتیں فرما رہے ہیں۔ اور یہ تو پہلے باتیں جو ہوئی ہیں، پہلے باتیں وہ نبی پاک کی ولادت سے پہلے کی باتیں، آپ کے آباء و اجداد کی باتیں، آپ کے سلسلہ نسب کی باتیں ہوئی ہیں، اور آگے جو حدیثیں آ رہی ہیں وہ بعد کی باتیں ہو رہی ہیں، اور قیامت کے دن کی باتیں ہو رہی ہیں، اور جھنڈا ہوگا نبی پاک کے ہاتھ میں لواء الحمد، اس میں آدم علیہ السلام بھی ہوں گے، باقی بھی ہوں گے۔ یہ ساری گفتگو انشاءاللہ اگلے درس حدیث میں ہوگی۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کرے، اور سب کے عقیدے اللہ پاک ٹھیک رکھے، اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔